بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون بعض پرانے لفظوں کی تحقیق، یہی ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کا نام ہے سید سلیمان ندوی، نیچے بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ چلیے مضمون بھی دیکھتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی، مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ یہ جو ہے مضمون ہے اور یہ کن کی ہے؟ لکھی ہوئی سید سلیمان ندوی کی۔ چلیے پرانے لفظوں کی تحقیق کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے لفظوں کی تحقیق کی ہے۔ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیٹ کے لیے سب سے زیادہ ضروری کھانا جو ہے کھانوں میں وہ ناشتہ ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ صبح سویرے اٹھ کر منہ میں کچھ پڑ جانے سے سارے دن کے لیے ڈھارس ہو جاتی ہے، یعنی سارے دن کے لیے توانائی اور قوت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر آدمی کچھ بھی نہیں کھاتا تو پھر خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ کھا لیتا ہے تو کچھ قوت اور طاقت محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ ناشتہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ہے۔ دیگر کے نزدیک اور کچھ ہے، کوئی کہتے ہیں دوپہر کا کھانا، کوئی کہتے ہیں رات کا کھانا، کوئی کچھ اور کہتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک جو ہے ناشتہ کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ہے پیٹ کے لیے۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ میں دو زبانیں جانتا ہوں، دو زبانیں جانتا ہوں۔ دو زبانیں یعنی دو لینگویج۔ پہلی زبان کیا ہے؟ پورب کی زبان یعنی عربی زبان، عربی لینگویج، اور دوسری پچھم کی زبان یعنی انگریزی لینگویج۔ عربی میں اب یہاں پہ دوسری طرف عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ فطور کے معنی ہوتا ہے توڑنا، فطور کے معنی ہوتا ہے توڑنے کے۔ اسی سے افطار یعنی فطور سے افطار بنا ہے اور افطاری بنا ہے۔ افطار کے معنی بھی توڑنا کے ہے، توڑنے کے ہے، اور افطاری یعنی کھانے کی وہ چیز جس سے بھوک توڑی جائے، یعنی جو شام کے وقت پورے دن روزہ رکھنے کے بعد شام کے وقت جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے اور اس سے ہم روزے افطار کو کھولتے ہیں، وہی افطار کی چیزیں جو ہے وہ افطاری کہلا جاتی ہے۔ اب جو ہے ناشتے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو ناشتے بھی اسی قسم کا لفظ ہے۔ فارسی میں اس کے معنی اس بھوکے کے جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ناشتہ کا جو یہ ناشتہ فارسی لفظ ہے اور اس کے معنی جو ہم کریں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ اس بھوکے کے جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہو۔ چلیے اس کے لیے ایک لفظ اور بولا جاتا ہے، یعنی یہ کھانے کے لیے بھوک کے لیے ایک لفظ اور بولا جاتا ہے، ایک لفظ اور بولا جاتا ہے نہار۔ آپ بولتے ہیں نہار منہ باسی منہ، نہار منہ باسی منہ، یہ بھی فارسی ہے۔ اس کی اصلیت نہار ہے، نا نفی کے لیے ہے اور ہار کے معنی غذا کے، نا نفی کے لیے یعنی نہیں کے لیے ہے، اور ہار کے معنی غذا کے ہیں۔ نہیں کے معنی غذا نہیں کھایا ابھی تک کے، غذا ابھی نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا۔ اب دیکھیے یہاں پہ پورا نہار یعنی نہیں کھایا ہوا، تو جو ابھی تک نہیں کھایا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں نہار، اور منہ ہو جاتا ہے تو نہار منہ ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ اسی سے نہاری تیار ہوئی ہے، جو نہار منہ کھائی جاتی ہے۔ تو یقیناً ہے کہ ٹھنڈے کا موسم بھی آ رہا ہے اور اس کے اندر جو نہاری آدمی کہتا ہے تو صبح صبح وہیں پہ پہنچ جاتا ہے، تو بغیر اس سے پہلے کچھ کھائے ہوئے نہیں رہتا، تو نہار منہ ہی نہاری کھانے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں، تو اسی سے نہاری بھی تیار ہوئی ہے۔ ایک لفظ آہار ہے، یہ ایک الگ سے ایک بات بتا دیں، ایک لفظ آہار ہے۔ آہار کہتے ہیں لئی کو، آہار کہتے ہیں لئی کو، چونکہ نہار ہے تو نہار کے وزن پر آہار بھی تھا، تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ چلو اس کو بھی بتا ہی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ آہار کسے کہتے ہیں۔ تو ایک لفظ آہار ہے، آہار کہتے ہیں لئی کو، لئی کو جو آٹے سے بنایا جاتا ہے اور اس سے کاغذ وغیرہ ساٹا جاتا ہے، جو ہوتا ہے نا کہ آٹا کو ڈال کر کے اس میں پانی کو ڈال کر کے اس کو کھولا دیا جاتا ہے آنچ پہ، اور پھر جو ہے لس لس ٹائپ کا ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے کاپیوں کو پوسٹروں وغیرہ کو ساٹتے ہیں، تو یہی ہے۔ تو آہار ہے، آہار کہتے ہیں لئی کو۔ آہار غذا کو بھی کہتے ہیں جو بدن کی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ آہار غذا کو، کھانے کی چیزوں کو بھی کہتے ہیں جو بدن کی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ دیکھیے اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو دونوں کے معنی ایک ہی نظر آتے ہیں۔
آہار کے معنی ہے لئی کے، جو آٹے سے بنایا جاتا ہے اور اس سے کاغذ وغیرہ ساٹا جاتا ہے، اور آہار غذا کو بھی کہتے ہیں جو بدن کی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ تو آہار دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو لئے کے معنی میں اور ایک غذا کے معنی میں، اور جب دیکھیں گے تو دونوں ایک ہی معنی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ لئے سے بھی کسی چیز کو ساٹنے کی وجہ سے اس کے اندر تقویت اور مضبوطی آ جاتی ہے، اور غذا بھی جب انسان کھاتا ہے تو پھر اس سے بدن کے اندر مضبوطی اور تقویت آ جاتی ہے۔ تو دونوں سیم ہی معنی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے آہار لئی کے معنی میں ہے، اور آہار کو غذا بھی کہتے ہیں، یہ آپ ذہن کے اندر رکھیے۔ ایک لفظ ہے قلیہ یعنی قورمہ، بہت عام چیز ہے، ہر کوئی کھاتا ہے، شادی بیاہوں کے اندر خوب جم کر کے ڈٹ کر کے کھاتا ہے۔ قلیہ کی شکل عربی ہے، دیکھنے میں تو یہ عربی شکل لگ رہا ہے، مگر معنی عربی نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے بھونے ہوئے گوشت، جب آدمی گوشتوں کو بھونتا ہے تو اسی کو جو ہے وہ قلیہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں اس شوربہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی ترکاری پڑی ہو، کہتے ہیں کہ قورمہ ترکی معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قورمہ اس طریقے سے ہے نا، قورمہ لفظ جو ہے یہ ترکی لفظ معلوم ہوتا ہے قورمہ۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان کے اندر کوئی بھی شوربے کے اندر کوئی بھی ترکاری ڈال دیا جائے تو اس کو قلیہ کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے قلیہ سے موسوم کر دیا جاتا ہے، اس کو نام دے دیا جاتا ہے۔ چلیے ایک لفظ ہے مضمون کی سرخی، یہ سرخی کو سمجھیے۔ سرخی، یہ سرخی کا سے مراد ہے عنوان، عنوان یعنی ہیڈنگ۔ سرخی کا لغوی معنی ہے لال، یہ اگر اس کو لغت ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لال۔ پہلے زمانے میں کتابوں میں باب اور عنوان، باب عنوان یعنی ہیڈنگ کو امتیاز کے لیے، امتیاز کے لیے کہ امتیاز یعنی الگ، امتیاز یعنی الگ کرنے کے لیے لال رنگ سے لکھا جاتا تھا۔ بعد میں جب چھاپنے والی مشین نکلی تو سرخی عنوان کو کہا جانے لگا، چاہے کسی بھی رنگ سے مضمون لکھا گیا ہو۔ تو یعنی پہلے جو ہے وہ سرخی کہتے ہیں، سرخی لال رنگ کو کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں ڈکشنری کے اندر لال رنگ کو کہتے ہیں۔ اب لوگ پہلے جو ہے جب کوئی کتاب وغیرہ یا کوئی اور مضمون لکھتے تھے تو پہلے کیا کرتے تھے کہ مضمون نیچے لکھا ہوا ہوتا تھا، لیکن اس کا ہیڈنگ جو ہے اور عنوان جو ہے وہ لال رنگ سے لکھا کرتے تھے، تاکہ وہ پہچان نہ آئے کہ یہ عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، اور نیچے جو ہے اس کا مضمون ہے یا افسانہ جو بھی ہے وہ نیچے لکھا ہوا۔ لیکن چونکہ اب مشینیں آ گئی اور پریس مشینیں آ گئی، کتاب چھاپنے والی مشینیں آ گئی، تو اب اس کے اندر پورا اوپر سے نیچے تک کے ایک ہی کلر لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر جو سب سے اوپر ہیڈنگ جو رہتا ہے اب اس کو سرخی کا نام دے دیا گیا، اور اس سرخی جو لال رنگ، اس کے معنی لال تھے اور لغوی معنی لال تھا، وہ لال لغوی معنی تو ہے ہی، لیکن وہ ہیڈنگ کو سرخی کہا جانے لگا اور عنوان کو سرخی کہا جانے لگا۔ یہاں سرخی سے مراد جو ہے وہ عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، اتنا آپ سمجھ لیں، باقی ڈیٹیلز جو ہے یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے، کچھ آپ کو جو ہے ہلکے پھلکے سمجھا بھی دیا گیا۔ چلیے آگے دیکھیے، ایک لفظ ہے احادی۔ احادی کے معنی سست اور کاہلی کے ہے، اور ایک لفظ ہے احادی، یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہا پر زبر ہے ایک پر نہیں ہے، اور ہا پر زبر جس ہا پر زبر ہے اس کا معنی ایک اکیلا کیا ہے۔ تو یہاں پہ بظاہر تو معنی الگ الگ رکھ رہے ہیں، لیکن جب اس کی تشریح سنیں گے تو ایسا لگے گا دونوں تو ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ احدی کہتے ہیں کہ وہ فوج جو ایک الگ جو ہے فوج سے الگ ہو کر کے، اور وہ نگرانی کے لیے، ملک اور وطن کی نگرانی کے لیے، کہ کوئی جوڑی کے نگرانی کے لیے وہ الگ تھلگ اس کو ایک روم دے دیا جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، آرام سے اکیلا تنہا بیٹھا رہتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں احادی۔ یہ اکبر کے زمانے کے اندر احدی نام رکھا گیا تھا۔ تو یہ احدی وہ ہے۔ اب چونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے تو احدی کے معنی اکیلا بھی ہو گیا، اور جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ سست اور کاہل کے ساتھ نم چچا، اس کو کچھ کام ہی نہیں ہے، بارڈر پر لوگ جو ہے اپنے کام کر رہے ہیں، باقی اور دیگر عملہ جو ہے وہ فوج کام کر رہے ہیں، اور یہ اس کی نگرانی میں ہے، بس بیٹھا ہوا ہے، تو اسے جو ہے وہ احدی کے معنی اس کو دے دیا گیا کہ سست اور کاہلی کے۔ ایک لفظ احادی کے معنی اکیلا، ایک اکیلا ہے۔ ایک لفظ قلعی، اس کے معنی سفیدی کے ہے۔ سفیدی کیا آتے ہیں؟ سفیدی کیا آتے ہیں؟
जिसको हम लोग सफ़ेद कहते हैं। ये लफ्ज़ अरबी का नहीं, मगर फिर भी अरबी नातों में मिलता है, अरबी नातों में मिलता है, यानी नात पढ़ता तो उसके अंदर मिलता है। कली अरबी में लिसान और फारसी में रांगे को कहते हैं। मोइदुल फजला यानी रांगे को कहते हैं। तो ये देखिए, पहले अरबी के अंदर लिसान को कहते हैं, जबान को कहते हैं, लैंग्वेज को कहते हैं, और फारसी में रांगे को कहते हैं। कली रांगे को क्यों कहते हैं? लिसानुल अरबी, लिसानुल अरब का बयान है कि कला एक कान का नाम है जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती है, इसलिए उसकी तरफ निस्बत करके अच्छे रांगे को कली कहते हैं। तो ये बात समझ में है कि लिसानुल अरबी का बयान है, अरब के ज़बान, अरब के महारत जो अरबी जानने वाले हैं उसका बयान ये है कि कला जो है एक कान का नाम है। कान यानी कहते हैं ढेर, बहुत सारे उसके अंदर जो है बहुत सारे ढेर लगा हुआ है, पहाड़ हो जो है उसको कहते हैं कि एक कान का नाम है जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती है। जब उसको खोदा जाता है तो रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती है, इसलिए उसकी तरफ निस्बत करके अच्छे रांगे को, बेहतरीन रांगे को कलई कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया बाज़ पुराने लफ्ज़ी की तहक़ीक़ जो है उसकी तहक़ीक़ कर दी गई, और फिर उसी के अंदर जो कुछ सवालात है उस सवालात को भी देख ली जाए। तो ये भी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की है। भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? जवाब नाश्ता है। सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? तो पहले ही भी बता चुका हूँ कि 2 ज़बानों के माहिर थे। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो जवाब फुतूर कहते हैं। फुतूर का माना बताइए? तो जवाब है फुतूर के माना तोड़ना। लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? जवाब फारसी और हिंदुस्तानी ज़बान में। हिंदुस्तान के अंदर भी और फारसी ज़बान में और हिंदुस्तानी ज़बान दोनों में निहार का इस्तेमाल होता है। कली किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके माना क्या है? तो जवाब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और माना रांगा है। सुर्खी से क्या मुराद है? तो यहाँ पे सुर्खी से मुराद उन्वान मुराद है। अहदी और अहदी के फ़र्क़ को वाज़ेह कीजिए। तो जवाब यह है कि अहदी का माना सुस्ती और काहली के है और अहादी का माना एक अकेला के है। चलिए आगे, कलई खोलना और कलई फेरना के माना में क्या फ़र्क है? तो अब इसका फ़र्क भी वाज़ेह है कि कलई खोलना यानी ऐब ज़ाहिर करना, कलई फेरना यानी ऐब छुपाना। किसी के अंदर कोई नुक्स है, कोई ऐब है, उसको दूसरों को बता दिया गया, लोगों के सामने पेश कर दिया, जाहिर कर दिया गया, तो उसको कलई खोलना कहते हैं। और कलई फेरना कहते हैं यानी किसी के ऐब हमको मालूम है लेकिन उसके ऐब को हम छिपा दिए, पोशीदा रखे, उसे कलई फेरना कहते हैं। कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? तो अरबी में कली को लिसान कहते हैं और फारसी में रांगा कहते हैं। पूर्व और पश्चिम की जबानों से कौन सी जबानें मुसन्निफ ने मुराद लिया है? तो पूरा जवाब है कि पूरब से अरबी जबान और पश्चिम से अंग्रेजी जबान मुराद लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आप लोग गौर से पढ़ें और इसको नोट भी कर सकते हैं, उतार लें और आगे भी शेयर करें। अब आपसे इजाज़त चाहता हूं कि आप हजरात मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।